اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا ستر اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی بندے کے عیبوں کو چھپاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو اور اس کے گناہوں کو چھپائے گا، پردہ پوشی فرمائے گا۔ علماء کرام نے اس حدیث کے کئی مطالب لکھے ہیں، من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا تھا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا اور اس کا تنہائی میں محاسبہ کرے گا تاکہ اس کو دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپاتا تھا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے عیوب کا محاسبہ ہی نہیں کرے گا، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے من رأى عورة فسترها، جس شخص نے کسی کا عیب دیکھا پھر اس کو چھپا لیا، اس پہ پردہ ڈال دیا، کمن احیا موعودۃ من قبرها، وہ ایسے ہے جیسے کسی بندے نے بچی کو زندہ تصور کیا، اس نے اس کو قبر سے زندہ کر لیا، یعنی قبر سے نکال لیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے عیبوں کو چھپانا۔ تو اس حدیث میں کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے عیبوں کو چھپانا ہے، یہ تو بات ہوگی۔ لیکن بس اوقات انسان عاجزی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، عاجزی نہیں ہے، انسان عاجزی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ او جی مولوی صاحب کیا بتائیں، جوانی میں یہ گناہ ہو گئے، فلاں میں یہ گناہ ہو گئی، یہ غلطیاں ہو گئی، یہ غلطیاں ہو گئی، یہ اپنی طرف سے عاجزی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافیت الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا مگر اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا جو اس نے اپنے عیب کو خود دوسروں کے سامنے بیان کیا۔ یہ تو مثلا عادی کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ اس کے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ یکشف ستر اللہ عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے دل میں عاجزی نہیں ہے بلکہ اللہ کا خوف نکل گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فقط نکل چکی ہے اللہ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ میں سے کسی سے غلطی ہو گئی، تو وہ بجائے اس طرح پوچھے کہ میری فجر کی نماز قضا ہو گیا میں کیا کروں، نو، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز قضا ہو گیا وہ کیا کرے۔ اسی طرح مسئلہ آتا ہے کہ مجھ سے قرآن مجید گر گیا، اس طرح کہنے کی بجائے ایک آدمی سے قرآن مجید گر گیا، ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھا لی، ایک آدمی نے جھوٹی گواہی دے دی، اس کا کیا کفارہ ہے؟ تو جو کفارہ اس کا ہے وہی میرا ہے، وہی آپ کا ہے، پوری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کفارہ ہے۔ تو اس طرح پوچھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مجلس سجاتے ہیں، اپنوں کی مجلس اپنے ہی سجاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے ہیں نا، اپنوں کی مجلس اپنے ہی سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دنیا کے لحاظ سے صراط مستقیم نصیب فرمائے۔